نواز شریف کے جھوٹ، فریب اور لوٹ مار کے گواہ مخالفین نہیں، ان کے اپنے خاندان کے افراد بھی ہیں۔ ان کے کزن خالد سراج کہتے ہیں کہ روایتی غلط بیانی اور جھوٹ بولنا نواز شریف کی سرشت میں ہے۔ وعدہ فراموشی اور غیر آئینی اقدامات کے ذریعے اقتدار حاصل کرنے والے نہیں جانتے تھے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ 58 کی کلہاڑی نواز شریف کے اپنے ہی پاؤں پر اس وقت لگی جب 1993 میں صدر غلام اسحاق خان نے انتہائی کشیدہ تعلقات کی وجہ سے انہیں ایوان اقتدار سے نکال باہر کیا۔ بڑے بڑے منصوبے اور بار بار افتتاح، مگر زمینی حقائق بالکل برعکس۔ تختیاں بدلی جاتی رہیں مگر نہ ملکی حالات بدلے نہ عوام کی قسمت۔ وہی مشکلیں ہیں رات دن، ہر شہر ہر نگر۔ ہاں، رائے ونڈ میں محل عظیم سے عظیم الشان ہوتا گیا۔ شہنشاہیت کا یہ عالم کہ 6 دیہات کی 2000 ایکڑ اراضی ہضم کر لی گئی۔ قومی خزانے سے اربوں روپے محل کی تزئین و آرائش پر لگے۔ 1997 میں نواز شریف 2/3 اکثریت لے کر دوسری بار وزیر اعظم منتخب ہوئے تو ان کی مطلق العنانی عروج پر تھی۔ اسی زوم میں وہ سپریم کورٹ پر بھی چڑھ دوڑے جو عدالتی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ اس روز نون لیگی کارکنوں کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے پاکستان کے چیف جسٹس کو کمرے عدالت چھوڑ کر جانا پڑا۔ نواز شریف نے آئین میں متعدد ترامیم کی جن کا مقصد اداروں کو قابو میں رکھنا تھا۔ 14ویں ترمیم انہی میں سے ایک تھی جو اپوزیشن کے شدید رد عمل کے باعث پارلیمنٹ سے منظور نہ ہو پائی۔ یہ ترمیم منظور ہوتی تو نواز شریف وزیر اعظم کے بجائے امیر المومنین قرار پاتے اور اقتدار پر ان کی گرفت مزید مضبوط ہو جاتی۔ اسی دور میں کارگل کا واقعہ رونما ہوا اور برف پوش پہاڑوں کی چوٹیوں پر پاک فوج کی جیتی ہوئی جنگ نواز شریف کی وجہ سے واشنگٹن میں مذاکرات کی میز پر شکست میں بدل گئی۔ کئی جوانوں کی قربانی اور شہادت رائے گاہ گئی۔ اس دور کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف سے تعلقات خراب ہوتے دکھائی دیے تو شریفوں کے ابا جی یعنی بڑے میاں صاحب نے فوراً جنرل صاحب کو رائے ونڈ میں کھانے پر بلا لیا اور انہیں اپنا چوتھا بیٹا قرار دیا۔ اس کھانے کے کچھ روز بعد ہی جنرل مشرف کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ بھی پیش کر دیا گیا، لیکن 12 اکتوبر 1999 کو نواز حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ نواز شریف کے خلاف طیارہ سازش کیس کے نام سے مقدمہ چلا۔ سیاست دانوں نے اسے بھی نواز شریف کی بدعمالیوں کا ہی نتیجہ قرار دیا۔ مقدمے میں اغوا اور قتل کے الزامات بھی شامل تھے۔ اپریل 2000 میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے نواز شریف کو عمر قید کی سزا سنائی۔ اس دوران سعودی حکومت اور لبنان کے وزیر اعظم رفیق حریری کی مداخلت کام آئی۔ پرویز مشرف اور نواز شریف کے درمیان معاہدہ ہوا اور شریف خاندان کو سزا معاف کر کے جلا وطن کر دیا گیا۔ معاہدے کے تحت نواز شریف 10 سال تک پاکستان نہیں آ سکتے تھے۔ نواز شریف پہلے تو جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ڈیل کو مسترد کرتے رہے، تاہم بعد میں اس کا اعتراف کر لیا۔ میں بھٹو ہوں نہ جنیجو، 6 ماہ ملے تو جرنیلوں کو سیدھا کر دوں گا۔ پیر پگاڑا سے ملاقات میں یہ الفاظ کہتے ہوئے نواز شریف کی پیشانی نہ شرم سے تر ہوئی اور نہ ہی فوجی جرنیلوں کو یس سر کرنے والی زبان لڑکھڑائی۔ یہ بات بھی بھول گئے کہ ان کے والد میاں محمد شریف نے نواز شریف اور شہباز شریف کی موجودگی میں جنرل آصف نواز کو BMW کی چابی دی اور کہا کہ جنرل صاحب یہ دونوں آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، میں جو ان کے لیے پسند کروں گا وہی آپ کے لیے بھی۔ اگر یہ دونوں غلطی کریں تو بے شک انہیں گھر بلا کر ڈانٹ لیا کیجیے۔ BMW کی چابی بعد میں دونوں بھائیوں نے بھی جنرل آصف نواز کو بطور تحفہ پیش کی، جسے جنرل صاحب نے قبول نہ کیا۔ سال 2006 میں پیپلز پارٹی کے سربراہ بے نظیر بھٹو
اور نواز شریف کے درمیان میثاق جمہوریت پر دستخط کیے گئے، جو دراصل فوجی حکومت کے خاتمے کا معاہدہ تھا۔ ڈیل کے ماہر کی منت سماجت پر 2007 میں ایک بار پھر سعودی عرب کی حکومت نے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے پرویز مشرف کو مجبور کیا کہ وہ شریف خاندان کو وطن واپس آنے دیں، اور یوں 25 نومبر 2007 کو نواز شریف لاہور پہنچ گئے۔ 2013 میں ہونے والے عام انتخابات میں نواز شریف نے مسلم لیگ فنکشنل اور نیشنل پارٹی کے ساتھ اتحاد کے ذریعے الیکشن جیتا اور تیسری مرتبہ وزیر اعظم پاکستان کا عہدہ سنبھال لیا۔ ملک خاص طور پر صوبہ پنجاب کو پولیس اسٹیٹ بنانے میں بھی نون لیگ نے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ جون 2014 وفاق اور صوبہ پنجاب میں نون لیگ کی حکومت پاکستان عوامی تحریک کے کارکن ماڈل ٹاؤن لاہور میں ڈاکٹر طاہر القادری کی لندن سے وطن آمد کے موقع پر ان کے استقبال کے لیے موجود تھے کہ شہر کو پولیس اسٹیٹ بنا دیا گیا۔ پنجاب پولیس نے منہاج القرآن کے مرکزی سیکریٹریٹ کے باہر کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس پھینکی، لاٹھی چارج کیا اور آخر میں ظلم کی انتہا کرتے ہوئے نہتے شہریوں پر گولیاں چلا دی۔ حکومت کی ایما پر پولیس کے ظالمانہ اقدام میں 14 معصوم شہری جاں بحق اور 90 شدید زخمی ہوئے۔ 2 روز تک ٹال مٹول کے بعد آخر کار پولیس کو مقدمہ درج کرنا پڑا۔ FIR میں وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ سمیت دیگر حکومتی عہدیدار مرکزی ملزم ہیں۔ تحقیقات کے لیے کمیشن بنا، GIT تشکیل دی گئی، مگر مقتولین کے ورثاء آج بھی انصاف کے منتظر ہیں۔ آخر کب تک ظلم کی گھپ اندھیری رات ختم ہوگی؟ کب انصاف کا سورج طلوع ہوگا جس کی روشنی میں قاتل بے نقاب ہوں گے؟ سابق وفاقی وزیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نصر اللہ بابر نے قومی اسمبلی میں اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ خفیہ ایجنسی ISI نے جمہوریت کو ڈیریل کرنے کے لیے کئی سیاستدانوں کی وفاداریاں خریدی۔ بکنے والوں میں نواز شریف بھی شامل تھے تاکہ 1990 کے انتخابات میں مرضی کے نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ چھانگا مانگا میں میاں صاحب کی جانب سے شروع کی گئی سیاسی ہارس ٹریڈنگ ضرب المثل بن چکی ہے۔ نواز شریف نے کئی ممبران کو پیسے کا لالچ دے کر خریدا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس نے انکار کیا اسے ڈرایا دھمکایا تک گیا۔ یہ کہا جائے کہ ملک میں بد امنی کے بڑے ذمہ دار نواز شریف ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ ان صاحب کے دل میں شدت پسندوں کے لیے نرم گوشہ تو تھا ہی، عالمی دہشت گرد تنظیموں سے تعلقات بھی منظر عام پر آ گئے۔ صحافی رحمت شاہ آفریدی نے اپنے انٹرویوز میں انکشاف کیا کہ نواز شریف کے بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم القاعدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن سے بھی تعلقات تھے۔ بن لادن سے ملاقات میں نواز شریف نے ملک کی سلامتی و خارجہ پالیسی کو پس پش ڈال دیا۔ رحمت شاہ آفریدی کے مطابق نواز شریف نے اسامہ سے 1.5 ارب روپے جہاد کے نام پر لیے۔ بین الاقوامی سطح پر دہشت گرد قرار دی گئی تنظیم سے لی گئی رقم معصوم جانوں کے قتل کے سوا کس مقصد پر خرچ ہو سکتی ہے؟ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ اس رقم کا بڑا حصہ بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد اور پیپلز پارٹی کو انتخابات میں شکست دینے پر خرچ ہوا۔ وہ 1.5 ارب روپیہ میاں نواز شریف صاحب نے اسامہ بن لادن سے لیے تھے جو جہاد کے نام پر تھے، اور وہ اس میں 27-28 کروڑ روپے بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس میں خرچ کیا تھا۔ جو پیسے لیے وہ محترمہ بے نظیر کی گورنمنٹ ٹاپر کرنے پہ لگائے گئے، وہ 27 کروڑ لگائے کروڑ، تو باقی 1 کروڑ جو ہے 1 کروڑ 24 لاکھ یا 25 لاکھ جو ان کا بندہ تھا وہاں مدینہ میں ہی کھا گیا تھا۔ اچھا، اور 1 کروڑ ایک اور ساتھ ان کا کھا گیا تھا، باقی پھر ان کے تھے۔ اس سچ کی پاداش میں رحمت شاہ آفریدی کو لاہور سے گرفتار کر کے ان پر منشیات رکھنے کا کیس چلایا گیا اور انہیں موت کی سزا سنائی گئی۔ بعد میں یہ سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی گئی۔ رحمت شاہ آفریدی نے منشیات کے الزام کو ہمیشہ مسترد کیا اور اسے انتقامی کارروائی قرار دیا۔ نواز شریف صرف مالی کرپشن میں ہی مشہور نہیں،
ان کی طبیعت میں لاابالی پن بھی حد درجہ تک تھا۔ برطانوی خاتون صحافی کیم بارکر کے حسن نے ایسا جادو کیا کہ میاں صاحب نے خصوصی دوستی کی پیشکش کر ڈالی۔ Normally we had other people with us, and he asked me if I had a friend. I think that was in August of 2008. If you had a friend. If I had a friend. You know, do you have a friend, Kim? And I said, yeah, I have a lot of friends. You know, what are we talking about here? And so then he pushes, and I go, oh, do you mean like a friend? A special? I mean, the way they use friend over there, and they play with this in the movie, I'm like, what are we talking about here? And he had joked about, like, saying he wanted to buy me a phone. I thought he was joking. He wanted to buy me a phone so that we could talk without the ISI listening to us, which is the, you know, spy agency in Pakistan. And so at this last conversation, he basically asked my translator to leave. I didn't even need a translator, but I sort of felt like I wanted somebody in the room. Yeah. And he said, you know, he basically offered me the iPhone. I said no. And then he said, I know I'm not as tall as you want. I'm not as fit as you want. I'm fat and I'm old, but I'd still like to be your friend. So that was the line. It hasn't taken off yet in bars nationwide, but I'm hopeful. I'm ever hopeful. طاہرہ سید پر بھی میاں صاحب کی خاص نظر کرم ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں وزیر اعظم ہاؤس میں خاتون اول جیسا پروٹوکول ملا کرتا تھا۔ قومی اسمبلی میں سارے معاملے پر شور اٹھا تو بادشاہ سلامت نے کہا، جب عشق کیا تو ڈرنا کیا۔